नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, आज के हमारे लेक्चर का मौजू है मुतालिया कुरान मजीद की ज़रूरत और अहमियत। कुरान मजीद के बेशुमार मोजज़ात, बेशुमार खसूसियात, बेशुमार जो बयानात हैं वो खुद कुरान अपने बारे में बयान करता है। जैसे कि कुरान इल्म व हिकमत की किताब है, जैसे कि कुरान नसीहत है, जैसे कि कुरान हदायत है, जैसे कि कुरान वो किताब है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, इसमें परहेज़गारों के लिए हदायत है। फिर कुरान ही वो किताब है जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में ही इरशाद फरमाते हैं मा फ़रत्ना फ़िल किताबि मिन शैइन, यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका जिक्र कुरान में ना कर दिया हो। फिर कुरान ही वो किताब है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अंज़लना इलैकल किताबा बिल हक़्क़ि लितहकुमा बैनन नासि बिमा अराकल्लाहु व ला तकुल लिल ख़ाइनीना ख़सीमा। सूरह निसा आयत नंबर 105। यकीनन हमने आप पर यह किताब हक़ के साथ नाज़िल की ताकि आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लोगों के दरमियान फैसला करें। मुसलमानों में से जो कोई अपने मामलात कुरान हकीम के मुताबिक तय नहीं करता, इसे अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा में काफिर, मुनाफिक और फासिक करार दिया है। फिर कुरान ही वो किताब है जिसके बारे में सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 9 में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इरशाद फरमाते हैं इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन, यानी कि कुरान ही वो किताब है जो लोगों को हिदायत देती है और यही वो किताब है जिसमें मोमिनों के लिए खुशखबरी है। फिर कुरान ही वो किताब है जिसमें कहा गया है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया गया बतौर दीन और तुम्हारे लिए ये नेमत पूरी कर दी गई। अब सवाल यह है कि इंसान को कुरान के मुताले की ज़रूरत क्यों पेश आती है। बनी नौ इंसान की हदायत के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ ज़मानों में मुतअद्दिद कुतुब व सहाइफ नाज़िल फरमाए। अहद मूसवी के लिए तौरात थी, अहद दाऊदी के लिए ज़बूर और अहद ईसवी के लिए अंजील नाज़िल फरमाई, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद के लिए अल्लाह ताला ने कुरान हकीम को नाज़िल फरमाया। जिस तरह साबका इल्हामी कुतुब अपने अपने अहद के लिए इंसानों के लिए फलाह व कामयाबी की बुनियाद थी, इसी तरह कुरान मजीद भी बनी नौ इंसान के लिए क़यामत तक मंबा हदायत और मरकज़ फलाह करार दिया। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है। इरशाद बारी ताला है सूरतुन नजम व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कुछ नहीं बोलते, बल्कि वो वही बोलते हैं जो उनकी तरफ वही किया जाता है। लिहाजा कुरान मजीद की ज़रूरत इसलिए भी पेश आती है कि ये उस खालिक की किताब है जिसने हमें इस दुनिया में भेजा। फिर कुरान मजीद में ही इंसान का एक मकसद बताया गया है कि मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नो इंस को इबादत के लिए पैदा किया। फिर इसी के साथ साथ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंसान को ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए हैं। आप ये देखें कि इंसान की पैदाइश से लेकर इंसान के मरने तक के बाद के जो मामलात हैं, जैसे कि वसीयत है, जैसे कि विरासत है, ये तमाम तर मालूमात का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है। और बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप अगर घर में कोई अपनी इस्तेमाल या ज़रूरत की चीज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी लेके आते हैं तो उसके साथ आपको एक किताबचा मिलता है जिसमें उसकी हदायत बयान की गई होती हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में बेयारो मददगार नहीं भेजा। अल्लाह ताला ने उसकी हदायत का अहतमाम किया और उस हदायत का अहतमाम जिस ज़रिए से किया गया वो अल्लाह ताला की कलाम, अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है। अल्लाह ने इसी कलाम के ज़रिए इंसान को ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया। आप सूरतुल हुजरात का मुताला करें, आपको मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने इंसानों को किस तरह से समझाया है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे माँ बाप, हमारे वालिदैन, हमारे बड़े हमें किसी भी बात के बारे में नसीहत करते हैं कि हमें इस दुनिया में किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, हमें इस मुआशरे में किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करने के लिए आमादा करना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंसान की हदायत के लिए मिसालों के साथ वजाहत फरमाई है। अल्लाह ताला ने इंसान की हदायत के लिए साबिक़ा अक़वाम के किस्से बयान किए हैं। कुरान की ज़रूरत इसलिए भी पेश आती है कि इंसान अपने आप को पहचान सके। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बह, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। यानी कि कुरान ही वो किताब है जो इंसान को खुदी का सबक देती है।
قرآن ہی وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب انسان کو کرتی ہے، قرآن ہی وہ کتاب ہے جو انسان کو اصل ہدایت دیتی ہے، اور ہدایت بھی کن لوگوں کو؟ متقین کو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کہ یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ قرآن کو دے کے بھیجا ہے کہ جس میں کوئی شک بھی نہیں، اور اس میں ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو دراصل قرآن ہی وہ کتاب ہے جو متقین کو ہدایت دیتی ہے، یعنی کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے علی الاعلان قرآن کے ابتدائی صفحے میں فرما دیا، یعنی کہ اگر آپ کو قرآن سے ہدایت لینی ہے تو اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہوگا، اپنے آپ کو پرہیزگار کرنا ہوگا، اپنے آپ کو پہلے متقی بنانا ہوگا، پھر قرآن کی تعلیمات آپ کے اوپر اثر انداز ہوں گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے قرآن کا علم بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام صفات جو ہے وہ قرآن میں بیان کی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فتاح ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ علیم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، المالک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور اللہ الاسماء الحسنی۔ یہ سورۃ الحشر کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جبار و قہار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں، یعنی کہ اللہ نے انسان کو اپنے آپ کو متعارف کروانے کے لیے بھی قرآن کو نازل فرمایا، اور پھر انسان کو انسان سے متعارف کروانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی زندگی کے معاملات، آپ نکاح کو لیں، آپ طلاق کو لیں، آپ وراثت کو لیں، آپ والدین کے حقوق کو لیں، آپ رشتہ داروں کے حقوق کو لیں، آپ دیگر جو آپ کے معاملات ہیں، یعنی کہ اگر آپ کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں تو آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ لین دین کرو، سورۃ البقرہ میں وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کہ اپنے درمیان ایک لکھنے والا رکھو جو کہ عدل کے ساتھ لکھے۔ پھر اس کے ساتھ وصیت کا حکم دیا گیا، پھر وراثت کے احکامات بیان کیے گئے، پھر طلاق کے بارے میں کہا گیا کہ طلاق دینے کا اصل طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے۔ نکاح کے بارے میں فرمایا گیا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یعنی کہ شادیاں کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن ساتھ کہا گیا کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر صرف ایک ہی اپنے نکاح میں رکھو۔ پھر اسی طرح سے بچوں کے حقوق، اور بچیوں کو جو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے آخری پارے کو پڑھیں، وَأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، یعنی کہ جو بچی قتل کی گئی ہے وہ بروز قیامت سوال کرے گی کہ مجھے کس گناہ میں، کس جرم میں قتل کیا گیا، یعنی کہ سابقہ اقوام کی جو برائیاں تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہیں، اور ہمیں ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں تخلیق کی؟ اس دنیا کو کتنے دنوں میں بنایا؟ اس دنیا کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کر کیا؟ انسان کی تخلیق کے بنیادی مقاصد کیا تھے؟ یہ تمام تر چیزوں، باتوں کا علم جو ہمیں ملتا ہے وہ دراصل قرآن سے ملتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت کو واضح بھی قرآن میں کیا گیا ہے، یعنی کہ سیرت پہ اگر کوئی بنیادی سب سے پہلی اولین کتاب ہے تو وہ قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو بیان کیا گیا ہے، آپ کے ازواج مطہرات کے بارے میں بات کی گئی ہے، اہل بیت کے بارے میں بات کی گئی ہے، آپ کے جو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر صحابہ کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، جیسے زید بن حارثہ کے بارے میں ہے، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہے، اذ ہما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ کے ساتھ جو ہیں ان سے کہیے کہ غم نہ کرے۔ جب آپ نے پناہ لی تھی غار سور میں، ہجرت کی رات جب آپ نکلنا چاہتے تھے تو جس غار میں آپ نے پناہ لی، حضرت ابوبکر پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ پھر اس کے علاوہ امہات المومنین، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو بھی متعارف قرآن میں کروایا ہے۔ پھر آپ کے فضائل کو بیان کیا گیا، پھر مومنوں کو یہ بتایا گیا کہ نبی کا آپ لوگوں میں ہونا کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کرتے ہوئے ہمیں ایک رسول بھیجا ہے جو ہمیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ہمارے اوپر قرآن مجید کی آیات پڑھتا ہے، ہمیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں کتاب سکھاتا ہے، یعنی کہ نبوت کے جو 4 مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد قرآن کی تعلیم دینا بھی ہے۔ انسان کی مشین کو چلانے کے لیے جو بنیادی کتابچہ اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجا ہے وہ قرآن مجید ہے،
یعنی کہ اللہ عز و جل نے انسان کو اس دنیا میں بے یار و مددگار نہیں بھیجا۔ یعنی کہ اکثر آپ کو ایک تھوڑی سی مثال سے میں وضاحت کروں گی کہ اگر کوئی مل یا فیکٹری والے اپنا کوئی نمائندہ کسی دوسری جگہ پہ بھیجتے ہیں تو اس کو وہ جو رولز ریگولیشن اور ہدایت نامہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم بعد میں بھیجیں گے، وہ اس کا منتظر رہتا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ اپنے معاملے کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں جب بھیجا تو اس کی ہدایت کے لیے ایک جامعہ مضبوط محفوظ کتاب بھیجی، جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، جس کی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ان الفاظ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے ذکر کی حفاظت کا ذمہ ہم نے خود لیا ہوا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ذکر دے کے بھیجا ہے، اور دراصل قرآن انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ افسوس کے ساتھ ہم نے اس کو ثواب کی کتاب سمجھا، برکت کی کتاب سمجھا، لیکن جو اصل اس کا مقصد تھا اس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ تو اس مقصد کو پانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید کی عربی کے ساتھ ہم اس کے ترجمے کا مطالعہ کریں، کیونکہ ہم عربی النسل نہیں ہیں، ہم عربی سے آگاہ نہیں ہو سکتے۔ تو جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے مقصد کیا تھا ہمیں پیدا کرنے کا، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کس طرح سے کر سکتے ہیں، یا ہم یہ کیسے جان پائیں گے کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ہم انسان کی شرک کے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ وہ تمام تر باتیں ہیں، وہ انسان کو تبھی پتہ چلیں گی جب انسان قرآن مجید کا مطالعہ کرے گا۔ قرآن مجید کو سیکھنا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، پھر ہی قرآن کا اصل مقصد اور اصل حق ادا ہوگا۔ قرآن کا اصل حق ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔